بروجہ پہاڑیوں کے پیچھے ایک حویلی ہے جس میں ایک مائی الجینا رہتی ہے۔ وہ بڑی زبردست قوت کی مالک ہے، ہمیں اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس عورت کو جس نے ہمارے دن اور رات کا چین چھین لیا ہے مائی الجینا ہی تباہ کر سکے گی۔ تو پھر استاد ہمیں جلد سے جلد وہاں چلنا چاہیے۔ تم جانتے ہو بادشاہ یعنی میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ کسی وقت بھی تخت و تاج آہوجہ کے حوالے کر سکتا ہے۔ اگر آہوجہ بادشاہ بن گیا تو پھر نہ صرف میرا اس ملک میں رہنا مشکل ہو جائے گا بلکہ آپ کو بھی وہ چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو بروجہ، ہم صبح ہی اس سفر پر چل پڑیں گے، لیکن یہ کام ہمیں بہت ہی رازداری سے کرنا ہوگا۔ میں کسی کو بھی اس بات کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور نہ ہی تم کسی سے ذکر کرو گے، وزیر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن صبح جبکہ ابھی ملگجاں اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، 2 اونٹ بڑی تیزی سے صحرا کی طرف رواں دواں تھے۔ وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے اس علاقے سے دور نکل جانا چاہتے تھے تاکہ کوئی ان دونوں کو دیکھ نہ لے، حالانکہ ان دونوں نے اپنے چہرے چادروں میں چھپائے ہوئے تھے، لیکن سرخ رنگ اور اعلیٰ نسل کے اونٹوں کی وجہ سے دیکھنے والوں کو معلوم ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں مسافر کسی اونچے گھرانوں اور طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دور دور تک ریت کا وسیع سمندر پھیلا ہوا تھا، مشرق کی طرف سفیدی نمودار ہو چکی تھی اور آہستہ آہستہ روشنی میں اضافہ ہونے لگا تھا، اور پھر سورج آب و تاب سے نمودار ہوا ریت کے گرم بگولے وسیع علاقوں میں یوں دندناتے پھر رہے تھے کہ آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ گو چلتے وقت ان لوگوں نے اپنے ساتھ پانی کا خاصا ذخیرہ رکھا ہوا تھا، لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ جتنی بار پانی پیتے پیاس میں اور اضافہ ہو جاتا، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا۔ بروجہ نے کبھی ان علاقوں کا سفر نہیں کیا تھا۔ ناز و نم میں پلا ہوا یہ شہزادہ صرف اس لیے سفر کو گوارا کیے ہوئے تھا کہ وہ کسی طرح اپنے بھائی کو راستے سے ہٹا کر تخت کا وارث بن جائے۔ اور پھر دور کھجور کے درختوں کی ایک لمبی قطار نظر آئی تو ان لوگوں کی جان میں جان آئی، اور بھوک اور پیاس بھول کر یہ لوگ تیزی سے اس طرف بڑھے، کیونکہ درختوں کے پیچھے ہی وہ حویلی موجود تھی۔ کھجوروں کے باغ سے گزر کر جب یہ لوگ حویلی کے قریب پہنچے تو کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ وزیر اور بروجہ بڑے حیران تھے کہ ان لوگوں کی یہاں پہنچنے کی اطلاع ان کو کیسے ہو گئی۔ وزیر نے ایک بندے سے پوچھا، بھائی کیا تم لوگ ہمیں جانتے ہو کہ ہم کون ہیں اور ہمارے آنے کی تم لوگوں کو کیسے خبر ہو گئی؟ ہمیں مائی نے بھیجا ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ میں سے ایک شخص وزیر ہے اور دوسرا شہزادہ، ہمیں آپ لوگوں کو بڑے احترام سے ان کی خدمت میں پیش کرنے کا حکم ملا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر ان لوگوں کو مائی الجینا کی پراسرار قوت کا اور بھی زیادہ اندازہ ہو گیا، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا، اور پھر یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ چل دیے۔ مندر کا احاطہ کسی اسٹیڈیم کی طرح تھا۔ یہ لوگ ایک بڑے دروازے سے جب اس 4 دیواری میں داخل ہوئے تو اپنے سامنے ایک وسیع میدان پایا۔ 200-250 گز کے فاصلے پر یہ حویلی تھی۔ یہ لوگ اس طرف چل پڑے۔ بڑے دروازے کی سیڑھیوں کے سامنے پہنچے تو ان لوگوں کے ساتھ آئے ہوئے لوگ اپنے سامنے ایک سائے کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وزیر اور شہزادے نے سمجھ لیا کہ یہی مائی الجینا ہے۔ طویل قامت، لمبا سا چوگا پہنے ہوئے وہ کسی ٹنڈ منڈ درخت کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ وزیر نے بروجہ کو اشارہ کیا اور پھر یہ دونوں بھی اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بڑھیا چند قدم چل کر ان کے قریب پہنچی اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرے۔ مائی الجینا کے چاندی کی طرح سفید بال اس کے شانوں پر لہرا رہے تھے، ناک طوطے کی طرح تھی، آنکھیں الو کی طرح، چہرے کے دونوں حصوں کی ہڈی کچھ زیادہ ہی ابھری ہوئی تھی۔ سینکڑوں سلوٹوں بھرا یہ چہرہ اتنا خوفناک نظر آتا تھا کہ شہزادہ بروجہ اسے دیکھ کر دل میں خوف محسوس کرنے لگا۔ میں جانتی ہوں میرے بچوں کہ تم لوگ یہاں کس مقصد سے آئے ہو، تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ میں اس پراسرار قوت والی لڑکی کو پاتال کے قید خانے میں قید کر دوں گی، لیکن یاد رکھو یہ لڑکی تمہارے لیے اتنی خطرناک ثابت نہیں ہو سکتی جتنا کہ اس کا لڑکا۔ میرا علم یہی بتاتا ہے کہ وقتی کامیابی آخر تم لوگوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ وہ لڑکا اپنی ماں کو پاتال سے چھڑا کر لے جائے گا اور وہ دن تم لوگوں کے لیے بہت بڑی ذلت کا دن ہوگا، تم لوگ رسوا اور تباہ ہو جاؤ گے۔ مائی اس وقت تو ہمیں اس لڑکی سے نجات دلا دے، بعد کے واقعات کے بارے میں ہم کوئی اور تدبیر سوچ لیں گے، وزیر نے کہا۔ اس کی بات سن کر بڑھیا نے خوفناک قہقہہ لگایا اور بولی، ہونی ہو کر رہتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے مائی الجینا زمین پر دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی اور اس نے دونوں مٹھیوں میں ریت اٹھائی اور ہاتھوں کو بلند کر کے وہ کوئی منتر پڑھنے لگی اور آہستہ آہستہ ریت چھوڑنے لگی۔ اڑتی ہوئی ریت تیز ہوا کی شکل اختیار کر گئی اور زبردست آندھی چلنے لگی۔ ادھر کل کے واقعے نے آہوجہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اور وہ روبی کو کہیں بھی اکیلے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس کا زخم بھر چکا تھا، معمولی سی تکلیف باقی رہ گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا باغ کا نظارہ کر رہا تھا جہاں روبی کنیزوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔
وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور پھر اس کا دل چاہا کہ وہ باغ میں روبی کے پاس جائے۔ وہ اٹھا اور ایک لمبی راہداری سے گزر کر زینے سے اترا اور باغ میں داخل ہو گیا۔ اسے دیکھ کر کنیزیں وہاں سے کھسک گئیں۔ روبی اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے آپ کیوں چلے آئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ باغ کی سیر کروں؟ آہوجا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، اب تو آپ کا زخم بھی خاصا ٹھیک ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہوجا کے ساتھ ٹہلتی ہوئی ایک طرف چل دی اور پھر اچانک ایک زبردست آندھی نے انہیں گھیر لیا۔ آہوجا نے روبی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بڑی عجیب سی آوازیں تھیں جنہیں سن کر روبی اور آہوجا پریشان ہو گئے اور پھر انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان دونوں کو بازوؤں سے پکڑ لیا ہو اور ان کے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے۔ اس دہشتناک حالت نے انہیں اتنا خوفزدہ کیا کہ بہادر ہونے کے باوجود دونوں بے ہوش ہو گئے اور پھر آندھی آہستہ آہستہ تھمنے لگی اور گرد بھی چھٹ گئی۔ ہر چیز نظر آنے لگی۔ آندھی کی وجہ سے وزیر اور بروجا نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور چہرے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ آندھی کے تھمتے ہی انہوں نے ہاتھ ہٹائے اور آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ چونک پڑے۔ ان کے سامنے روبی اور آہوجا بے ہوش پڑے تھے۔ خوشی کے مارے ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مائی الجینا زمین سے اٹھی اور اس نے ان دونوں کو دور جا کر کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور وہ اپنا عصا پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وزیر اور بروجا دور جا کر کھڑے ہوئے تھے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مائی زور زور سے منتر پڑھنے لگی۔ یوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ رہا ہو اور پھر اس جگہ سے زمین پھٹ گئی جہاں روبی اور آہوجا بے ہوش پڑے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کے جسم زمین میں دھنس کر غائب ہو گئے۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر خوشی کے باوجود ان دونوں کے اپنے دل دھڑک اٹھے اور جسم کانپنے لگے اور یہ اس وقت چونکے جب مائی الجینا کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ دونوں میرے قریب آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ دونوں دوڑتے ہوئے اس کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ دیکھو، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ بعد میں جو مصیبتیں تم لوگوں کو پیش آنی ہیں اس وقت میں تمہارے پاس موجود نہیں ہوں گی۔ شیطان تمہاری مدد کرے گا۔ جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں میری آخری رسمیں ادا کرتے جاؤ تاکہ میری روح کو سکون ملے۔ یہ کہتے ہی مائی الجینا زمین پر گر پڑی اور مر گئی۔ انہوں نے مائی الجینا کے کہنے کے مطابق اس کی آخری رسومات اپنے ہاتھوں سے ادا کی اور واپس آ گئے۔ بادشاہ اپنی بہو اور بیٹے کے لیے بہت غمزدہ تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اور بہو پاتال میں قید کر دیے گئے ہیں۔ جب کئی برس گزر گئے اور ان لوگوں کا پتہ نہ چلا تو اس نے بڑھاپے سے مجبور ہو کر بروجا کو تخت پر بٹھا کر تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ وزیر بہت خوش تھا کیونکہ بروجا تو اس کے ہاتھ میں کھلونے کی مانند تھا، وہ جو چاہتا کرتا۔ ادھر بوڑھے تاموس کی پوری توجہ شتولا کی پرورش پر مرکوز تھی۔ وہ اپنا تمام علم شتولا کو سکھا دینا چاہتا تھا۔ گوشتولا چلنے اور توتلی زبان میں باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کا ذہن اپنے نانا کے بتائے ہوئے علم کو محفوظ کرتا جا رہا تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ ذہنی رابطہ قائم کرنا جان گیا تھا۔ ایک دن بوڑھے تاموس کو روبی کی بہت یاد ستائی کیونکہ روبی کو گئے کئی برس گزر گئے تھے اور اس کی طرف سے کبھی ذہنی رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ ملنے آئی تھی۔ بوڑھا تاموس تو شتولا کی تربیت میں اتنا مگن تھا کہ اسے گزرے ہوئے دنوں کا احساس نہ ہوا، لیکن آج اسے روبی کی یاد ستانے لگی اور اس نے روبی سے ذہنی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ روبی پاتال کے نچلے حصے میں قید تھی اس لیے اسے معلوم ہو گیا کہ روبی اور آہوجا پاتال میں قید ہیں اور رابطہ نہیں ہو رہا اور ان کو وہاں سے چھڑانا بہت مشکل ہے۔ یہ جان کر وہ بہت غم زدہ ہوا کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا اور روبی اور آہوجا کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان دونوں کی مصیبتوں کو یاد کر کے اکثر رویا کرتا۔ شتولا گو بھی بچہ تھا لیکن اس کے ننھے سے دل پر اپنے بابا کے آنسوؤں کا بہت اثر ہوتا۔ وہ سوچتا، بابا آخر کیوں روتے ہیں؟ اس نے کئی دفعہ اپنی توتلی زبان میں بابا سے پوچھا بھی، بابا آپ کیوں روتے ہیں؟ یہ سن کر بوڑھا تاموس پیار سے اسے گود میں اٹھا لیتا اور بولتا، بیٹے تمہارے ماں اور باپ ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کی یاد آتی ہے تو رو پڑتا ہوں۔ شتولا کو نہ ماں کا ہوش تھا نہ باپ کا، اس نے تو صرف اپنے بوڑھے بابا کو دیکھا تھا، اس لیے بوڑھے تاموس کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اب شتولا 10 برس کا ہو گیا تھا۔ بوڑھے تاموس نے وہ سب کچھ اسے سکھا دیا تھا جو روبی نے سیکھا تھا، لیکن اب جب کہ شتولا 10 برس کا ہو گیا تھا اس لیے بوڑھا تاموس اسے ایک ایسے علم سے بہرہ کروانا چاہتا تھا جسے حاصل کرنے کے لیے اس نے پورے 100 برس صرف کر دیے تھے اور یہ علم روبی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ بڑے چلوں اور تجربوں کے بعد وہ کامیاب ہوا تھا اور وہ علم ایسا تھا کہ جس سے جسم کو لہروں میں بدل کر کسی بھی دور دراز کے مقام پر پہنچا جا سکتا تھا۔ پہلے تو اسے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت تھی۔ ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو شتولا کا جسم کسی گیس کی مانند فضاؤں میں بھٹکتا پھرتا اور کبھی انسانی وجود حاصل نہ کر سکتا۔ اسی ڈر سے بوڑھا تاموس بڑی احتیاط کر رہا تھا۔ وہ تو ناگ بھون کے شیش ناگ نے اس فن میں اس کی مدد کی اور شتولا سال بھر میں ہی اس فن میں طاق ہو گیا۔ شتولا نے اپنے وقت کو بانٹ رکھا تھا۔
صبح جب سورج نکلنے لگتا تو وہ ورزش کرتا، جس سے اس کی روحانی اور جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا۔ پھر بابا اسے بکری کا دودھ اور پنیر کھلاتا اور پھر وہ جمی کے ساتھ جنگل میں چلا جاتا اور جنگل کے واسیوں کے ساتھ کھیل کود کر وقت گزارا کرتا۔ شام کے وقت شیش ناگ اس کی تربیت کے لیے آتا۔ ایک دفعہ شیش ناگ کئی دنوں تک نہ آیا تو شتولا نے سوچا کہ وہ خود چل کر ناگ راجا سے ملاقات کرے گا، اور پھر پہلی دفعہ اس نے 10 میل سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لیے اپنے جسم کو لہروں میں تبدیل کیا اور ناگ بھون جا پہنچا۔ اس سے پہلے وہ ناگ بھون کبھی نہیں آیا تھا۔ شیش ناگ خود وہاں جا کر اسے تربیت دیتا تھا۔ اس نے جیسے ہی ناگ بھون میں قدم رکھا، بہت سے ناگ پھنکارتے ہوئے اس کی طرف لپکے، لیکن شتولا انہیں دیکھ کر ذرا نہ گھبرایا۔ سانپوں نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا، لیکن جو سانپ بھی اس کے سامنے آیا اس نے پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دی۔ اس طرح وہ سانپوں کو ہلاک کرتا ہوا اس غار میں داخل ہو گیا جو شیش ناگ کا محل تھا۔ اس محل کی نگرانی کرنے والے سانپ بہت ہی خطرناک تھے، لیکن شتولا کا جسم تو فولاد کی مانند تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ بڑے سے بڑے سانپ کا سر 2 انگلیوں میں پکڑ کر کچل دیتا۔ اس کے قریب کئی سانپوں کی لاشیں پڑی تھیں اور وہ اب بھی سانپوں کو پکڑ پکڑ کر ہلاک کیے جا رہا تھا کہ اچانک شیش ناگ راجا وہاں آ گیا۔ مسکراتا ہوا بولا، شتولا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا تم میرے سارے سانپوں کو ہلاک کر دینا چاہتے ہو؟ شتولا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ بھی تو مجھے ہلاک کر دینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو زور آور ہوگا وہی دوسرے کو ہلاک کرے گا۔ اچھا بھئی، اب یہ زور آزمائی چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ یہاں کیسے آئے؟ ناگ راجا نے پوچھا۔ میں تو صرف آپ سے ملنے آیا تھا کیونکہ کئی روز سے آپ تشریف نہیں لائے، شتولا نے جواب دیا۔ اپنے راجا کو دیکھ کر تمام سانپ وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ شیش ناگ نے شتولا کو تخت پر بٹھایا اور باتیں کرنے لگا۔ اس نے روبی یعنی شتولا کی ماں اور باپ کے متعلق بھی بہت سی باتیں کی کہ وہ کتنے بہادر تھے۔ ناگ راجا نے شتولا کو یہ بھی بتایا کہ ایک جادوگرنی نے ان دونوں کو پاتال کے نیچے قید کیا ہوا ہے۔ شیش ناگ کی زبانی یہ سن کر شتولا بے چین ہو گیا اور بولا، آپ مجھے یہ بتا دیں کیا میں اپنے جسم کو لہروں میں تبدیل کر کے وہاں پہنچ سکتا ہوں؟ نہیں شتولا، ابھی وہ وقت نہیں آیا جب تم اپنے ماں باپ کی مدد کر سکو، تمہیں کچھ سال اور انتظار کرنا ہوگا، شیش ناگ نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا تاکہ شتولا کے ذہن سے اپنے ماں باپ کا خیال نکل جائے، کیونکہ وہ محسوس کر رہا تھا شتولا سخت غصے کی حالت میں ہے۔ اس نے بتایا کہ 1000 سال کی عمر ہونے کے بعد وہ کیسے راجا بنا۔ شتولا اس بات پر حیران تھا کہ انسانوں کی نسبت سانپوں کی عمریں اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہیں۔ وہ بولا، کیا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی عمر آپ لوگوں سے بھی زیادہ ہو؟ ہاں، ایک بہت بڑے بزرگ آدمی ہیں جو ذوالقرنین بادشاہ کے ساتھ کوہ کاف کے ظلمات میں گئے تھے اور پھر انہوں نے وہاں آب حیات پی لیا جس سے وہ اب قیامت تک زندہ رہیں گے، شیش ناگ نے بتایا۔ وہ کون شخص ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ شتولا نے پوچھا۔ ان بزرگ کو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں، شیش ناگ نے بتایا۔ یہ سن کر شتولا سوچ میں پڑ گیا اور بولا، کیا میں کوہ کاف کے ظلمات میں پہنچ کر آب حیات نہیں پی سکتا؟ شتولا، یہ بہت مشکل کام ہے، کہیں تم وہاں پہنچ کر ہمیشہ کے لیے ظلمات میں نہ بھٹکتے پھرو اور ہلاک ہو جاؤ۔ ابھی تم نے اپنے ماں باپ کو بھی پاتال سے نکالنا ہے، شیش ناگ نے کہا۔ کوشش کرنے میں حرج ہی کیا ہے، شتولا نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، اگر تم کہتے ہو تو تمہیں وہاں لیے چلتا ہوں، لیکن میں اس علاقے میں نہیں داخل ہو سکتا، تمہیں اکیلے ہی آگے جانا ہوگا، شیش ناگ نے کہا اور شتولا رضامند ہو گیا۔ اور پھر یہ دونوں اپنے جسموں کو لہروں میں تبدیل کر کے وہاں پہنچ گئے۔ شتولا نے یہاں سخت سردی محسوس کی، لیکن شیش ناگ پر اس سردی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اچھا شتولا، تم یہ سامنے پہاڑی کی دوسری طرف چلے جاؤ، یاد رکھو کہ وہاں سخت اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ تم یہ منقا اپنے گلے میں ڈال لو، اس کی روشنی میں تم کچھ فاصلے کی چیزوں کو دیکھ سکو گے۔ اور میری ایک بات یاد رکھنا، وہاں تم صرف اس شیشی میں پانی بھرو گے اور شیشی کو بند کر کے فوراً ہی واپس لوٹ آؤ گے، رکو گے نہیں ورنہ تم وہیں بھٹکتے ہوئے مر جاؤ گے اور واپسی کا راستہ نہیں ملے گا۔ شیش ناگ ایک شیشی شتولا کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے سمجھانے لگا۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی ہر بات پر عمل کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے شتولا نے شیشی کو پکڑ لیا اور وہاں سے پیدل ہی اس پہاڑی کی طرف چل دیا، اور پھر طویل سفر اور محنت کے بعد وہ پہاڑ کی دوسری طرف جا نکلا۔ ابتدا میں تو ملگجا اندھیرا تھا، پھر وہ جوں جوں آگے بڑھنے لگا تاریکی میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اسے کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ چونکہ اس کے گلے میں شیش ناگ کا دیا ہوا منقا جگمگا رہا تھا، اس لیے وہ 2-4 فٹ تک کی چیزیں دیکھ سکتا تھا۔ اور پھر چلتے چلتے اسے اپنے قریب پانی نظر آیا۔ چمکتا پانی دیکھ کر خوشی کے مارے اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے جلدی سے شیشی میں آب حیات بھر لیا اور شیش ناگ کی نصیحت کے مطابق جلدی سے پلٹا اور تیز تیز چلتا ہوا واپس جانے لگا۔ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر وہ گر پڑا۔ اس نے سوچا وہ واپس جا کر شیشی دوبارہ بھر لے، لیکن اسے شیش ناگ کی بات یاد آ گئی کہ اگر ظلمات میں اسے ذرا بھی دیر ہو گئی تو پھر وہ ہمیشہ وہیں بھٹک بھٹک کر مر جائے گا۔ اس لیے وہ تیز تیز چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اب پھر ہلکا ہلکا اندھیرا آیا اور پھر روشنی میں اضافہ ہونے لگا۔ پہاڑ کے قریب پہنچا تو وہاں اچھی خاصی روشنی تھی، اور پھر وہ پہاڑ کی دوسری طرف آ نکلا اور دوڑتا ہوا شیش ناگ کی طرف بڑھا۔
اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ جان کر شیش ناگ نے وہ شیشی اس کے ہاتھ سے لے لی اور قریب ہی ایک چشمے کے پانی سے اسے بھر لیا اور بولا، شتولا، اس شیشی میں چند قطرے جو باقی تھے وہی کافی ہیں۔ ان قطروں کی بدولت تم 10-1500 برس تک زندہ رہ سکو گے اور ہمیشہ ہی جوان رہو گے۔ قیامت تک زندہ رہنا تمہاری قسمت میں نہیں تھا، بہرحال جو پایا ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ یہ کہتے ہوئے شیش ناگ نے وہ شیشی شتولا کی طرف بڑھا دی، جسے اس نے چند گھونٹ میں ہی خالی کر دیا۔ وہ خود میں بے پناہ توانائی محسوس کر رہا تھا اور پھر یہ لوگ اپنے جسم کو لہروں میں ڈھال کر واپس ناگ بھون لوٹ آئے۔ چونکہ اسے آئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی، اس نے سوچا کہ بابا اس کے لیے فکر مند ہوں گے۔ وہ واپس ہوا۔ واقعی بوڑھا تاموس شتولا کی غیر موجودگی میں فکر مند بیٹھا ہوا تھا اور چاہتا تھا کہ ذہنی رابطہ قائم کر کے شتولا کا پتہ چلائے کہ شتولا وہاں پہنچ گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کی طرف بڑھا اور بولا، بیٹے شتولا، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تمہارے لیے بہت فکر مند تھا۔ بابا، میں اور شیشناگ کوہ کاف کے ظلمات میں گئے تھے، جہاں میں نے آب حیات کے چند قطرے پیے۔ بابا، اب میں 10-1500 برس تک زندہ رہ سکوں گا۔ شتولا نے خوشی سے ناچتے ہوئے بتایا۔ اس کی بات سن کر بوڑھا تاموس حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا آب حیات کے چند قطرے ہی پی کر شتولا نے ایک لمبی عمر حاصل کر لی ہے۔ اب اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکے گا اور اب وہ اس کے دشمنوں سے انتقام لے سکے گا، بلکہ اپنے ماں باپ کو بھی پاتال سے آزاد کرا لے گا۔ یہ سوچتے ہی خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگر وہ چاہتا تو پہلے اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے شتولا کو وہاں بھیجتا، لیکن وہ اپنی بیٹی روبی اور آہوجا کے لیے زیادہ پریشان تھا، اس لیے اس نے سب سے پہلے ان دونوں کو آزاد کروانے کے لیے شتولا کو وہاں بھیجنے کا ارادہ کیا اور بولا، بیٹے شتولا، تم جانتے ہو ایک جادوگرنی نے تمہاری ماں اور باپ کو پاتال کے نیچے قید کر رکھا ہے۔ تم اب بڑے ہو گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم مصر جا کر اپنے باپ اور ماں کو اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ ہاں بابا، آپ نے ٹھیک کہا، مجھے ناگ راجا نے بھی بتایا تھا کہ میری ماں اور باپ پاتال کے نیچے مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میرا خیال ہے آب حیات پینے کے بعد مجھے اب اور انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اور میں اپنے ماں باپ کو آزاد کرا سکتا ہوں۔ لیکن بابا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ لوگ پاتال کے کس حصے کے نیچے ہیں؟ شتولا نے پوچھا۔ بیٹے، تم سب سے پہلے مصر جاؤ۔ اس وقت جو وہاں بادشاہ ہے وہ تمہارا سوتیلا چچا ہے۔ اس نے ہی وہاں کے وزیر کے ساتھ مل کر یہ سازش کی تھی تاکہ جو تخت و تاج تمہارے باپ کو ملنا تھا اسے حاصل ہو، اور وہ اپنی سازش میں کامیاب ہوا۔ تمہارا باپ پاتال کے نیچے تکلیفوں میں مبتلا ہے اور وہ اس کی جگہ وہاں عیش کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، بوڑھے تاموس نے بتایا۔ بابا، میں لہروں کے ذریعے وہاں چلا جاؤں؟ شتولا نے پوچھا۔ نہیں بیٹے، تمہیں کسی جہاز پر سوار ہو کر مصر جانا ہوگا اور وہاں پہنچ کر اس وزیر کو ملنا ہوگا۔ یہ باتیں تمہیں اسی سے معلوم ہوں گی کہ تمہاری ماں اور باپ پاتال کے کس حصے میں قید ہیں، لیکن خبردار اس سے ہوشیار رہنا اور اسے کسی طرح بھی پتہ نہ چلنے پائے کہ تم کون ہو اور یہ باتیں کیوں جاننا چاہتے ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ تم اپنی ذہانت کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا تاموس خاموش ہو گیا اور پھر دوسرے ہی دن ایک جہاز اس طرف سے گزرا اور اس کے ملاح کسی کام سے ساحل پر آئے۔ بوڑھے تاموس نے ان لوگوں کی منت کر کے شتولا کو اپنے ساتھ مصر لے جانے پر رضامند کر لیا اور شتولا ان لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر جہاز پر جا پہنچا۔ جہاز کے کپتان نے جب ملاحوں کے ساتھ ایک لڑکے کو دیکھا تو ملاحوں سے اس کے بارے میں پوچھا۔ ملاحوں نے بتا دیا کہ کس طرح ایک بوڑھے شخص نے لڑکے کو ان کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ کپتان نے بھی یہ سوچ کر کہ چلو لڑکا جہاز میں کام کاج کرے گا، شتولا کو ساتھ لے لیا اور جہاز مصر کی طرف چل دیا۔ لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ بغیر کرایہ ادا کیے جہاز والے شتولا کے ساتھ غلاموں کا سا سلوک کریں گے۔ جہاز کے کپتان نے اسے جس شخص کے سپرد کیا وہ اسے جہاز کے نچلے حصے میں لے گیا، جہاں 50-60 غلام چپو چلا رہے تھے۔ ان سب کے پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے اگر کوئی غلام ذرا سا بھی تھک جاتا اور اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑتے تو ظالم محافظ اس پر کوڑوں کی بارش شروع کر دیتے۔ شتولا کو بھی ایک محافظ کے سپرد کر کے اور کچھ ہدایتیں دے کر وہ شخص واپس چلا گیا۔ ایک محافظ نے شتولا کو بھی ایک چپو سنبھالنے کو کہا، لیکن اس سے یہ رعایت کی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں پہنائی گئیں۔ مجبوراً شتولا نے چپو سنبھالے اور دوسرے لوگوں کی طرح ہاتھ چلانے لگا۔ اس کے قریب ہی ایک بوڑھا غلام تھا جس کا نام تومان تھا۔ شتولا کو دیکھ کر اسے بڑا ترس آیا اور بولا، بیٹے تمہارا نام کیا ہے اور تم ان لوگوں کے ہتھے کیسے چڑھ گئے؟ بابا، مجھے مصر جانا ہے، وہاں میرے ماں باپ ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں اس جہاز پر سوار ہوا ہوں، شتولا نے جواب دیا۔ بیٹے، تم اپنے ماں باپ کو مصیبتوں سے نجات دلانے نکلے ہو اور خود مصیبت میں پھنس گئے ہو۔ مجھے دیکھو، میں بھی تمہاری ہی عمر کا تھا، مجھے اسکندریہ جانا تھا۔ اس جہاز کے کپتان کے باپ کا جہاز جب ہمارے شہر کے ساحل میں لنگر انداز ہوا تو میں جہاز پر سوار ہو گیا۔ میرے پاس کرایہ بھی تھا، لیکن ظالم کپتان نے میری رقم بھی چھین لی اور مجھے غلام بنا لیا۔ اس وقت سے اب تک ان لوگوں سے نجات حاصل نہیں کر سکا۔ بابا، آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں؟
سکندریہ میں میرے بھائی تھے، لیکن خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اب ان میں سے کوئی زندہ بھی ہے یا مر کھپ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے تمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر ایک محافظ اس طرف آیا اور اس نے بوڑھے پر کوڑا برساتے ہوئے ایک گندی سی گالی دی اور بولا، بوڑھے چپو چلاؤ چپو، ورنہ تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شتولا سے مخاطب ہوا، لڑکے تو بھی چپو چلا، آج تیرا پہلا دن ہے اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تیری بھی کھال ادھیڑ دیتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوسری طرف بڑھ گیا۔ شتولا اس ظلم کو دیکھ کر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا، یہ لوگ کتنے ظالم ہیں، اور پھر وہ بھی چپو چلانے لگا۔ بوڑھے تمان کی جس جگہ کوڑا لگا تھا وہاں سے کھال کھنچائی تھی اور خون رسنے لگا تھا۔ شتولا کی نظر جب اس زخم پر پڑی تو وہ چپو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، بابا تمہارے جسم پر تو زخم آ گیا ہے، بیٹھ جاؤ بیٹے، یہ تو روز روز کی بات ہے، اب تو ہم لوگ کچھ عادی ہو گئے ہیں، اگر کسی محافظ نے تمہیں دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا، تم یہ مار برداشت نہیں کر سکو گے، بوڑھے نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بابا میں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی یہ ظلم سہ سکتا ہوں، اگر اب کسی محافظ نے ایسی حرکت کی تو میں اس کا کوڑا چھین کر ایسی درگت بناؤں گا کہ کیا یاد کرے گا، شتولا نے جوش میں آتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹے، ایسی حرکت نہ کرنا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، یہ سب تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے، بوڑھے نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بابا ہم لوگ بھی تو بہت سے ہیں، بلکہ ہماری تعداد تو ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہے، پھر ہم لوگ کیوں ڈریں؟ بیٹے ہم لوگ غلام ہیں اور پھر ہمارے پاؤں بیڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ابھی یہ الفاظ بوڑھے کے منہ ہی میں تھے کہ اس محافظ کی ان پر نظر پڑ گئی۔ اب وہ بڑے غضب میں شتولا کی طرف بڑھا۔ شتولا نے بھی اسے اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بھی ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ محافظ نے آتے ہی کوڑا لہرایا اور شتولا پر برسانے لگا۔ ایک دو ہاتھ تو شتولا نے کھائے، لیکن پھر کوڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ کوڑا محافظ سے چھین لیا۔ تمام غلام اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر 2-3 محافظ اور بھی اس طرف آ گئے۔ شتولا نے جس محافظ کے ہاتھ سے کوڑا چھینا تھا وہ اس کی اس حرکت پر غضبناک ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر جب شتولا سے کوڑا چھیننا چاہا تو شتولا جھکائی دے کر ایک طرف ہٹ گیا اور محافظ اپنے ہی زور میں لکڑی کے ایک ستون کے ساتھ جا ٹکرایا اور اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ دوسرے محافظ جب شتولا کی طرف بڑھے تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا ان پر دے مارا اور وہاں سے بھاگ اٹھا۔ آگے کیا ہوا دیکھیے اس دلچسپ کہانی کا اگلا حصہ اتوار کی شام کو ہمارے YouTube چینل سٹوری ٹائم پر۔